السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں اسے شاہی حمام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاہی حمام کس لیے تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک عوامی حمام تھا جو 1634 میں مغل درباری وزیر خان یا حکیم علم الدین انصاری نے بنوایا تھا۔ حکیم علم الدین انصاری بیماریوں کے علاج کے لیے مشہور تھے اور مغل شہنشاہ جہانگیر کی ایک لا علاج بیماری کے علاج کے بعد ان کی اہلیہ نور جہاں کے قریب ہو گئی اور عوامی حمام کو پھر وزیر خان کے نام سے موسوم کیا گیا اور اسی راستے پر وزیر خان کی خوبصورت مسجد بھی بعد کے سالوں میں تعمیر کی گئی۔ یہ عوامی حمام یا شاہی حمام نہانے، مساج، سپا، سونا اور کیا نہیں ایک جدید غسل خانہ جیسا کہ آج کے مہنگے ترین سیلون اور پارلر جیسی غیر معمولی سہولیات پیش کرتا ہے۔ حمام بہت اچھی طرح سے منظم تھا اور اس وقت مسافروں اور عوام کے لیے ایک فیشنیبل سروس تھی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ وہاں حاضرین موجود تھے جو حمام کے اندر عوام کا استقبال کرتے اور انہیں پیش کی جانے والی خدمات کے بارے میں آگاہ کرتے۔ حمامی یا خادم لوگوں کو تولیہ اور صابن فراہم کرتا۔ وہ اپنی باری کے لیے حمام کے انتظار گاہ میں بیٹھ جاتے۔ حمامی یا خدمتگار اس شخص کو اپنی باری پر بلائے گا اور مساج کے ساتھ ٹھنڈے اور گرم غسل کی خدمات پیش کرے گا۔ بال کٹوانے، تراشنے کا بھی انتظام تھا۔ تمام خدمات کے چارجز کم سے کم تھے تاکہ یہ عوام اور تمام معاشی طبقات کی خدمات کر سکے۔ اگر ہم حمام کی تعمیر اور اس کے محل وقوع پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ تاریخی اور جغرافیائی طور پر اس مقام پر حمام کا وجود معنوی تھا۔ مسافر دہلی دروازے سے لاہور شہر میں داخل ہوتے، حمام میں تازہ دم ہوتے اور پھر وزیر خان مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آگے جاتے۔ مورخین کا دعویٰ ہے کہ اس حمام کے بالمقابل ایک ریسٹ ہاؤس وزیر خان سرائے تھا اور مسافروں کو رات کے قیام کی سہولت فراہم کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ریسٹ ہاؤس سکھوں کے دور میں تباہ ہوا تھا اور بعد میں جب لاہور میں تباہ کن سیلاب آیا تھا۔ اس کے استعمال کے بارے میں بعض مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہ ابتدا میں صرف شاہی خواتین کے لیے تھی اور بعد میں اسے عوامی حمام میں تبدیل کر دیا گیا اور خواتین کے لیے ہفتے کے چند دن مخصوص کیے گئے۔ خواتین کے لیے خدمات حمام میں خواتین حاضرین نے پیش کیں۔ آپ حمام میں دیکھ سکتے ہیں کہ حمام کی عمارت اب بھی مہارت کے ساتھ فرسکو کے کام سے مزین ہے۔ ٹھنڈا غسل خانہ یا مرکزی ہال فرسکو کی شاندار کامیابی ہے جس میں تمام دیواروں اور چھتوں کو رنگین نقشوں اور ڈیزائنوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ یہ یادگاروں کی تعمیر اور اس میں تفصیلات پر توجہ دینے میں شہنشاہ کی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو زاویوں، پھولوں اور بہت کچھ کی فرسکو پینٹنگز نظر آئیں گی جو اس وقت کی دولت کی عکاسی کرتی ہے۔ ہر کمرے کی چھتوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی ہیں اور وہ کھڑکیاں وینٹیلیشن اور روشنی کے لیے بنائی گئی تھیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ عملے کی جانب سے حمام میں مافوق الفطرات سرگرمیاں بھی دیکھی گئی ہیں۔ یہاں ایک درخت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
وہ شکاری ہے۔ وہ ہر جمعرات کو کمیونٹی کے رہائشی حمام آتے ہیں اور درخت کے نیچے موم بتیاں اور تیل کے لیمپ روشن کرتے ہیں۔ عملے کے بہت سے ارکان نے حمام میں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی ہیں۔ حمام میں ایک بار بڑے قدموں کے نشانات بھی دیکھے گئے تھے اور اس سے عملہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اب میں آپ کو حمام کے کام کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت بتاتا ہوں، اور یہ کہ حمام کے ٹھنڈے اور گرم غسل خانوں اور باپ کے کمروں میں پانی کو کیسے گرم اور گردش کیا جاتا تھا۔ کھدائی کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ باپ کے راستے فرش کے نیچے بنائے گئے تھے، جنہیں اب ہم ہاپو کاسٹ سسٹم کے نام سے جانتے ہیں۔ لکڑیاں پانی والے بڑے جلائی جاتی تھیں۔ وہ باپ ان چینلز کے ذریعے گھومے گی جو فرش اور ذخیرے میں پانی کو گرم کرتے ہیں۔ سرنگوں کی شکل میں پانی کے پائپ دیواروں کے درمیان چھپے ہوئے تھے جو لوگوں کو میٹھا پانی فراہم کرتے تھے۔ استعمال شدہ پانی کو فرش میں کھلی نالیوں کے ذریعے نکالا جاتا تھا، جسے ایک مرکزی پائپ لائن میں جمع کیا جاتا، جہاں سے اسے علاقے کے مین ڈرین میں پھینکا جاتا تھا۔ شاہی حمام ایک منزلہ عمارت ہے اور تقریباً 1000 میٹر مربع کے رقبے پر محیط ہے۔ اس وقت اس میں 21 باہم منسلک کمرے ہیں۔ یہ غسل خانے تھے۔ کمرے کے ایک دلچسپ خصوصیات آپ کو سسٹم ہے۔ ایک کونے میں کھڑے ہو کر آپ کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑے شخص کی سرگوشیاں سن سکتے ہیں۔ یہ خصوصیات تقریباً تمام مغلوں کی تعمیر شدہ عمارتوں میں پائی جاتی ہے، اور اسے وہاں گپ شپ اور سازشوں پر نظر رکھنے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ مورخین کا دعویٰ ہے کہ حمام ایک توسیع عمارت تھی جسے برطانوی دور حکومت میں دہلی دروازے کی تعمیر نو کے دوران جزوی طور پر منہدم کر دیا گیا تھا۔ موجودہ کھدائی کے دوران حمام کے بعض حصوں کی بنیادیں سامنے آئیں، جس کی توثیق مورخین نے کی۔ شہر کے مین واٹر چینل کے ساتھ دیگر کمروں اور عمارت کی بنیادیں بھی سامنے آ گئیں، جنہیں سیاحوں کے لیے بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ شاہی حمام کو بہت سی دوسری تاریخی عمارتوں کی طرح سکھ اور برطانوی دور میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا گیا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ سکھوں کے دور حکومت میں شاہی حمام کا حرارتی نظام تباہ ہو گیا تھا اور بہت سے زیورات چھتوں اور دیواروں سے اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ انگریزوں کے دور میں اسے پولیس اور فوجیوں کی رہائش گاہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 1947 کے بعد اسے لڑکوں کے پرائمری اسکول، لڑکیوں کے لیے پیشہ ورانہ اسکول اور ڈسپنسری میں تبدیل کر دیا گیا، اور مختلف سرکاری محکموں کے دفاتر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ چھت پر سرکاری ملازمین کے لیے رہائش کے لیے کمرے بھی بنائے گئے تھے۔ شمالی مغربی کمروں حجروں کو حکومت نے دکانوں کے طور پر کرائے پر دیا تھا، اور حمام کے شمالی مغربی جنوبی پہلوؤں پر اضافی دکانیں یا تجاوزات کی گئی تھیں۔ ان تجاوزات کے نتیجے میں ڈھانچے کو نقصان پہنچا اور ساتھ ہی بنیادوں میں پانی داخل ہوا۔ مختصر یہ کہ شاہی حمام کی خوبصورتی کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بچ گئی۔ اس میں تعمیراتی مواد کی ٹھوس ساخت اور استحکام کو بھی
دکھایا گیا ہے جو ان دنوں اس کی تعمیر میں استعمال ہوتا تھا۔ اب ہمارے پاس ایسے ٹھوس ڈھانچے نہیں ہیں یا شاید مواد اب بدل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمارت نے ہنگامہ خیزی کے ہر امتحان کو کامیابی سے پاس کیا۔ 2012 حکومت پنجاب کی جانب سے اس کے اگوارے اور مغربی جانب سے تجاوزات کو ہٹا دیا گیا اور ایک پروجیکٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف وائلڈ سٹی لاہور پروجیکٹ، جو بعد میں وائلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی میں تبدیل ہو گیا، تقریباً 57 تجاوزات ہٹا دی گئیں اور یادگار کے اگوارا ظاہر کیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد 2014 میں وائلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی اور AKTC نے یادگار کے تحفظ کا منصوبہ بنایا اور شاہی حمام کو سرکاری طور پر WCLA کو تحفظ اور دوبارہ استعمال کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ تحفظ شروع ہوا اور یادگار کی پوری شکل بدل دی گئی، بلکہ اصلی حمام کا انکشاف ہوا۔ شاہی حمام کے تحفظ کے دوران جن دیواروں کو سفید رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا، ان کو کچھ کیمیکل سے صاف کرنا پڑتا تاکہ نیچے کے فریسکو کو ظاہر کیا جا سکے۔ اس کام کے لیے سری لنکا سے فریسکو ماہرین کو بلایا گیا، جنہوں نے نیشنل کالج آف آرٹس کے طلباء کے ساتھ محنت کی۔ فریسکو میں ہمارے اپنے وسائل کی تربیت کے طور پر یہ ایک اچھا اقدام تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے 1991 کی بحالی میں حمام کے تمام کمروں میں سنگ مرمر کے فرش بچھائے گئے تھے۔ ہیمپو سسٹم نظام، جس کے ذریعے بھاپ پیدا کی جاتی تھی اور پانی کو گرم کیا جاتا تھا، کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ان فرشوں کی کھدائی کی گئی تھی۔ سنگ مرمر کے فرش کے نیچے ایک بالکل نئی دنیا تھی جس کی تلاش کی جانی تھی۔ رائل باتھ کا حیران کن ہیمپو سسٹم ہے، جسے آج ہم سپا یا سونا غسل کے نام سے جانتے ہیں۔ تحفظ 2 سال میں مکمل ہوا۔ اصل شاہی حمام کے تحفظ اور انکشاف کے بعد WCLA نے حمام کے گائیڈڈ ٹورز کا آغاز کیا۔ سیاحوں کے لیے ایک چھوٹے کیفے کے ساتھ وہاں ایک سووینیر شاپ بھی قائم کی گئی تھی۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ شاہی حمام کی چھت اور صحن کمیونٹی اور سماجی اجتماعات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز سائٹ کا دورہ کرنا ضروری ہے۔ شاہی حمام میں سیاحوں کے لیے ٹورسٹ گائیڈ موجود ہیں جو آپ کو بہت خوش آمدید کے ساتھ یادگار کے گرد لے جاتے ہیں اور آپ کو چھپے ہوئے جواہرات اور کمرے دکھاتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں۔ شکریہ ناظرین، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔